السلام علیکم۔ 19 اگست بروز جمعہ بعد نماز عشاء ماہر لسانیات پروفیسر ڈاکٹر شفیق احمد کے گھر ایک علمی اور فکری نشست کا اہتمام ہوا۔ اس نشست نے جو ماحول بنایا وہ اتنا ضروری تھا کہ میرے دل سے یہ دعا نکل رہی تھی کہ یہ محفلیں ہمارے ہر محلے میں آباد ہوں اور اس طرح کی گفتگو کا ماحول بنے، آزادی ہو اور لوگ جو ہیں حقائق سے آگاہ ہوں۔ پروفیسر ڈاکٹر شفیق احمد جامعہ اسلامیہ بہاولپور میں ڈین فیکلٹی آف آرٹس ریٹائر ہوئے۔ وہ 18 سال تک شعبہ اردو کے چیئرمین رہے۔ بہت عمدہ شاعر ہیں۔ ناول نگار دیا جلتا رہا، ان کا ناول پسندیدگی کے سارے ریکارڈ توڑ گیا۔ علم عروض کے ماہر ہیں، لسانیات کے ساتھ ساتھ ماہر اقبالیات بھی ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے موجودہ حالات پر گفتگو کرنے کے لیے یہ محفل سجائی تھی۔ ان کی اس محفل میں جو ہے تمام کے تمام میرے علاوہ نوجوان لوگ شامل تھے۔ اس کے علاوہ جو ہیں ایک وکیل، پریکٹسنگ لائر جو ہیں اسد درانی، اور ہمارے شہر کی بہت معروف شخصیت اور بہت وسیع پیمانے پر وہ دین اور اسلام اور حدیث کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں، مسعود صابر کے علاوہ جو نوجوان اس میں شریک تھے ان میں مدثر مقبول، حافظ حمزہ سعید، داور علی امام، حذیفہ شکیل اور مزمل مقبول جو ہیں وہ شامل تھے۔ یہ تمام نوجوان یونیورسٹی کے طالب علم ہیں اور ڈاکٹر صاحب نے ان کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کیا اور انہوں نے بتایا کہ پاکستان موجودہ دور سے جو گزر رہا ہے یہ بہت پریشان کن ہے۔ ماضی میں بہت سے مسائل دیکھ چکے ہیں، لیکن اس وقت جو ہے پاکستان بہت ہی جو ہے بحرانوں کا شکار ہے۔ انہوں نے وہ شکایات بھی اپنی جو ہے اپنے دکھ کا کھل کر اظہار کیا۔ انہیں سپریم کورٹ کی طرف سے جوڈیشل کمیشن کی جو پریس ریلیز تھی جو غلط ثابت ہوئی اس پر بہت دکھ تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ بھی ایسا کر سکتی ہے تو پھر سوچئے کہ ہم کس پر بھروسہ کریں۔ اسی طرح انہیں مونس الہی کے ایک بیان پر بھی بہت دکھ تھا کہ اگر ہمارے پارلیمنٹرین کی زبان اس حد تک بگڑ چکی ہے تو ہم قوم کے نوجوانوں کی زبان کو کس طرح مہذب رکھ سکیں گے۔ دوسرا، پاکستان کے قرض پر قرض لیے چلے جانے کے حوالے سے وہ بہت پریشان تھے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت خلفائے راشدہ میں کہیں قرض لینے دینے کا کوئی تصور نہیں، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق نے تو بیت المال سے لیا ہوا وظیفہ بھی واپس کر دیا تھا۔ ان کی بات بالکل درست تھی، لیکن کیا کیا جائے کہ پاکستان کی پوری معیشت ہی جو ہے وہ قرض کی بنیاد پر استوار ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک اور بہت اہم سوال جو ہے وہ اٹھایا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے جو مالی امداد کرنے والے ممالک تھے جن میں امریکہ، برطانیہ، چین، سعودی عرب اور دیگر ممالک شامل ہیں، انہوں نے کیوں ہاتھ کھینچ لیا؟ وہ پہلے تو چونکا، پھر وہ ہنسی کرنے لگا جی میں اس الزام کو نا وہ پہلے تو چونکا، پھر وہ ہنسی کرنے لگا جی میں اس الزام کو نا مانتا ہوں کہ واقعی ایسا ہوگا۔ حکومت بالکل ٹھیک چل رہی تھی۔ اچھا وہ کوئی اچھا آدمی تھا یا برا آدمی تھا یا وہ کوئی ڈکٹیٹر تھا یا وہ کوئی جمہوری آدمی تھا، مجھے اس سے تعلق نہیں۔ میں تو یہ جانتا ہوں کہ اس کے زمانے میں ترقی بہت زیادہ ہوئی۔ میں ایوب خان کی بات کر رہا ہوں، روز ایک کارخانہ لگتا تھا، ڈیم اسی کے زمانے میں بنے گی، جو دہلی نظام ہے آپ کا سارا اسی کے زمانے میں بنا۔ اچھا اسی زمانے میں بہت سی خرابیاں بھی ہوئی۔ وہ جو تحریک شروع ہوئی اس کا آغاز بڑا عجیب و غریب تھا۔ یہ اپنا راولپنڈی کے کالج کے کچھ طالب علم وہ راولپنڈی سے نکلے 2 بسوں میں اور وہ ڈنڈی پتری چلے گئی، وہاں سے وہ واپس آ رہے ہیں تو انہوں نے ظاہر کچھ چیزیں خریدی وہاں سے، پولیس نے ایک جگہ میں روک لی۔ یہ اور اب جب قرض ہمیں نہیں ملے گا تو ہمارا کیا بنے گا؟ انہوں نے بہت دکھ سے کہا کہ حضور عقل کیجئے، کسی دانا سے ملیے، کسی سے مشورہ کیجئے۔ اور حضرت علامہ اقبال، قائد اعظم اور نواب بہاولپور سر صادق محمد خان عباسی کے اس پاکستان کو
بچا لیں۔ یہ بہت بڑا جملہ تھا۔ مجھ سمیت وہاں موجود تمام نوجوانوں کے چہروں کے تاثرات بدل گئے۔ انہیں احساس ہوا کہ پاکستان اس وقت کتنے سنگین بحران سے گزر رہا ہے کہ ایک تجربہ کار دانشور جو ہے وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں اور پاکستان اس وقت بدترین معاشی بحران کا شکار ہے۔ اور وہ بڑے شطرنج کھیلتے، شام کو اپنا مستی کرتے، بال کھیلنا بھی کرتے، اسمبلی دیکھتے۔ جو دن گفتگو ہو رہی ہو سیاسی موضوع پر، وہ کہتے کہ دیکھو بھائی ایک بات میں بتائیں، ہم تو عیسائی ہیں نا، کافر ہیں، تو مسلمان نہیں ہیں۔ اچھا مسلمان آپ بھی نہیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں جو ہے پاکستان بنانے والے جتنے بھی ہمارے رہنما تھے، خاص طور پر قائد اعظم علامہ اقبال اور نواب سر صادق محمد خان عباسی، کہ میں ان سے شکوہ کروں کہ حضور کیا آپ نے پاکستان انہی مقاصد کے لیے بنایا تھا یا ایسے ہی پاکستان کا اپنا تصور کیا تھا جس میں ہر شخص پریشان ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ ان کے مزاروں پر جا کر فاتحہ خوانی بھی کروں اور یہ شکوہ بھی کروں۔ انہوں نے کہا شکوہ تو میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہونے کا بھی ہو کر بھی کرنے کا ہے، لیکن اس کے لیے میرے اندر ہمت نہیں ہے، لیکن آرزو ضرور ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے مضمون پڑھنے کے بعد نوجوانوں نے اپنی رائے کا کھل کر اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں پہلی مرتبہ پاکستان کے بحران کا اندازہ ہوا ہے، ہمیں آج تک کسی نے اس پہلو سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے وعدہ کیا کہ ہم جو ہے اپنے ساتھی نوجوانوں کو، ہم جماعتوں کو، اپنے بھائی بہنوں کو یہ بتائیں گے کہ ہمیں پاکستان کی بقا کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ سب نوجوانوں نے ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کیا اور یہ طویل نشست جو ہے ایک بہترین مکالمے پر ختم ہوئی، اور میرے لیے اس نشست کا سب سے خوشگوار پہلو اور اطمینان بخش پہلو بھی یہی تھا کہ اس میں سوال کرنے کی اجازت تھی اور مکالمہ کرنے کی بھی اجازت تھی۔ ہمارے معاشرے میں سوال پوچھنا جرم ہے اور مکالمے کی فضا جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے، صرف کٹ حجتی ہوتی ہے اور ایک دوسرے پر الزام تراشی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے نہ صرف یہ کہ نوجوان نسل کو اپنی طرف متوجہ کیا، بلکہ انہوں نے اس حبس کے ماحول میں ایک آزاد مباحثے کا اور مکالمے کا ماحول بھی فراہم کیا۔ ایسی محفلیں ہر محلے میں آباد ہونی چاہیے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پروفیسر ڈاکٹر شفیق احمد صاحب اور اس میں شریک تمام نوجوانوں کو جو ہے جزائے خیر عطا کرے، اور یہ جو دیا پروفیسر ڈاکٹر شفیق احمد نے اپنے ڈرائنگ روم میں روشن کیا، اس کی روشنی پاکستان کو چکا چوند کر دے۔ ایسی محفلیں آباد ہونی چاہیے۔